حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا توکل علی اللہ کے درجے پر فائز تھے. آپ توکل کے درجے پر فائز تھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر آپ کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس معاملے میں آپ بڑے بڑے صحابہ سے جھگڑ پڑتے تھے. آپ کہتے تھے کہ رات کے وقت جو ہوتا آپ کے پاس آپ کھا لیتے, جو بچتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے, صبح کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جس رب نے آج دیا ہے اگر کل اس نے زندگی دی تو وہ کل رزق بھی عطا کرے گا. جس رب نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا اگر زندگی اس نے دی. اتنے بڑے بڑے صحابہ سے آپ اس بات پہ جھگڑ کرتے تھے کہ یار تم مال کیوں جمع کرتے ہو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو. قربان جاؤں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدینہ طیبہ سے نکال کر زبدہ کے مقام پر آپ کو بھیج دیا. آپ وہاں پہنچے نا, سفر آپ نے طے کیا, آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی ہے, آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہے. جب آپ زبدہ کے مقام پر پہنچے تو آپ علیل ہو گئے, آپ بیمار ہو گئے. بیماری کے عالم میں آپ کی بیوی نے جب آپ کو دیکھا نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر رو پڑی. آپ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگی ایک تو سفر لمبا ہے, دوسرا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, تیسری بات یہ کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا بیماری کی حالت میں کفن دفن کا کہاں سے تمام ہوگا, ہمارے پاس کچھ پیسے ہی نہیں ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ آپ اس کی ٹینشن بالکل نہ لیں, آپ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو آپ باہر چلے جانا, وہاں سے احرام باندھے ہوئے ایک قافلہ گزرے گا, ان کو کہہ دینا ایک مصطفیٰ کا غلام فوت ہو گیا, اس کے کفن کے لیے انتظام کر لیں. کیا فرمایا؟ اب آپ دیکھیں نا صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک قافلہ گزرے گا, گزرا نہیں ہے, گزرے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک قافلہ گزرے گا, احرام باندھے ہوئے ہوں گے, ان سے کہنا کہ مصطفیٰ کا غلام فوت ہو گیا ہے, اس کے لیے کفن کو کوئی انتظام کر دیں. جب یہ بات کی نا اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کا بہترین شخص مجھے غسل دے گا, دنیا کا بہترین شخص مجھے کفن پہنائے گا, دنیا کا بہترین شخص میرا جنازہ پڑھ کے مجھے قبر میں دفن کرے گا. آپ نے فرمایا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی نے کہا آپ کہہ رہے کیا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ایک دن ہم پیارے آقا کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم 37 بندے تھے. کتنے بندے تھے؟ کہا کہ ہم 37 بندے تھے. پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے ایک مسلمان شخص ایسا ہے جس کا سفر میں انتقال ہوگا اور اس کو دنیا کا بہترین شخص غسل دے گا, دنیا کا بہترین شخص اسے کفن پہنائے گا, اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرے گا. آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے, یقین کامل ہے کہ ہم میں سے جو 36 بندے تھے نا وہ تمام کے تمام فوت ہو گئے اور ان کی جو وفات ہوئی وہ گھروں میں ہوئی. ان میں سے 37واں بندہ میں ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کی وفات سفر میں ہوگی, اور 37واں بندہ بھی میں ہوں اور میں سفر میں ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ رو پڑے, کہتے کہتے ایک لمحہ روئے, پھر تھوڑی دیر پر مسکرانے لگے. بیوی نے کہا روئے کیوں اور مسکرائے کیوں ہو؟ کہنے لگے رویا تو اس لیے ہوں کہ آپ میری بیوی ہو, میرے جانے کے بعد آپ بیوہ ہو جاؤ گی, اور یہ میری بیٹی ہے, جتنا بھی اولاد کے ساتھ پیار تو ہوتا ہے نا. اور آپ روئے, رونے کے بعد آپ مسکرائے. بیوی نے کہا مسکرائے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا قربان جاؤں رویا تو اس لیے تھا کہ تیرا اور بیٹی کا غم ہے, مگر مسکرایا اس لیے ہوں کہ غدن نلقا احبا. قربان کے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مسکرایا اس لیے کہ غدن نلقا احبا. آپ نے فرمایا بڑا عرصہ ہوا محبوب سے بچھڑے ہوئے. کیا فرمایا؟ بڑا عرصہ ہوا محبوب سے بچھڑے ہوئے. غدن نلقا, فرمایا غدن کہتے ہیں کل کو, کہتے ہیں کل نلقا ہم ملاقات کریں گے احبا اپنے محبوبوں سے. رو پڑے. آپ نے کہا کہ رات کو جب میں سویا نا سرکار میرے خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا اے ابو ذر دنیا میں رہ کر تھک گیا ہے تو آج ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ذر اگر دنیا میں رہ کر تھک گیا ہے, دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے تھک گیا ہے تو آج ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگا مسکرایا اس لیے کہ وطن نلقا احبا. فرمایا رات جب سویا پیارے محبوب نے دیدار کرایا اور حضور نے فرمایا کہ ابو ذر آجا ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں.
مسکرایا اس لیے ان کے بہت عرصہ ہوا محبوب سے بچھڑے ہوئے، اس دنیا کو چھوڑ کر کل ہم اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں۔ بولا خوشی اس چیز کی ہے، روتے تھے اور یہ الفاظ کہتے کہتے آپ کا روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ آپ کی بیوی نے آپ کے چہرے انور پر کپڑا ڈالا اور وہ باہر نکلی جس طرح آپ نے وصیت کی تھی۔ جب باہر گئی دیکھا کہ 4000 کا لشکر ہے اور وہ احرام باندھے ہوئے آ رہے ہیں۔ بتایا تھا نا حضرت ابو ذر غفاری نے، 4000 کا لشکر احرام باندھے ہوئے آ رہے ہیں، قربان جاؤں۔ ان کو دیکھا، وہ قریب آئے، سب سے جو بڑے تھے ان کی رہنمائی کر لیتے، قربان جاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بہت ہی پیارے صحابی، بہت ہی عظیم صحابی، ایسے حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے کوفہ کے اندر 4000 لوگوں کو علم دین کی تعلیم دی، 4000 علماء پیدا کیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوفہ گئے نا، جس گلی سے گزرتے تھے انہیں ایک عالم ملتا، جس گلی سے گزرتے عالم، جس گلی سے گزرتے عالم، وہ کہنے لگے کہ کون ہے ایسا جس نے کوفہ کے اندر علم بانٹ دیا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس نے کوفہ کی گلیوں میں علماء پیدا کر دیے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا اور انہوں نے ادھر آ کے علم دین کی تعلیم دی، 4000 علماء انہوں نے یہاں پیدا کیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، تجھ پر قربان جاؤں، تجھ پر رب کی رحمتیں برسیں کہ تو نے کوفہ کے اندر علم کی برسات کر دی ہے، کوفہ کے اندر تو نے علم کی بارش کر دی ہے۔ قربان جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے پیارے صحابی، جب آپ آئے اور آپ نے کہنے لگے کہ مسکینہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی حضور کا ایک غلام فوت ہو گیا، اس کے کفن کا انتظام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے لے چلو۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ رو پڑے، آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے بعد آپ نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے دفن کر دیا۔ تو جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی نا، وہ کہنے لگی اے اخی اپنا نام تو بتاؤ، آپ ہو کون؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تو کہا کہ آپ اس راستے سے کس طرح آ رہے ہو؟ آپ تو حج کے لیے جا رہے ہو، اس راستے سے جاؤ جہاں سے حج کا راستہ جا رہا ہے، آپ اس طرح زبدہ کے مقام سے کیسے آ رہے ہو؟ قربان جب حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ جب آپ ایک تو سفر میں آپ کا انتقال ہوگا اور آپ کو دنیا کا بہترین شخص غسل دے گا، کفن پہنائے گا، جنازہ پڑھ کے دفن کرے گا، اور یہاں قربان جاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے خبر دی تھی، فرمایا عبداللہ ابن مسعود ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص، ایک میرا غلام فوت ہوگا اور تو اس میرے بہترین غلام کو غسل دے گا، کفن پہنائے گا، اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے موت سے کئی عرصہ پہلے، کئی سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری کو بھی خبر دے دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی خبر دے دی۔ پتہ چلا مصطفیٰ جانے جانا کو رب نے علم غیب عطا فرمایا۔ حضرات محترم، آپ کی قابل غور تک بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کا راستہ تو وہ ہے، حج کا مقام تو اس طرف ہے، آپ زبدہ کے مقام سے کہاں سے آ رہے ہیں، ادھر سے کیوں آ رہے ہیں؟ قربان جو کہنے لگے جب رات کو میں سویا نا تو خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ جب خواب رات سویا، جب سر کی آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھلی، مصطفیٰ جانے جانا میرے خواب میں آئے۔ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ حج پہ نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا آقا حج پہ جاؤں گا۔ تو فرمایا کس راستے سے جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آقا حج کے راستے سے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، زبدہ کے مقام سے چلے جانا، وہاں میرا ایک غلام تیرا انتظار کر رہا ہو۔ کیا فرمایا؟ وہاں میرا ایک غلام تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیں نا کتنے عظیم الشان، کتنے پیارے صحابی حضور علیہ السلام نے انہیں بھی خواب میں دیدار عطا فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، حضور آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔